رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے درود ابراہیمی کے بعد پڑھے جانے والی دعا۔ تو ہم اس کلاس میں سیکھیں گے کہ درود ابراہیمی کے بعد پڑھے جانے والی دعا کو کیسے پڑھیں گے اور اس کو تجوید سے کیسے پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم 5 ٹائم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم بات کیا کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے بھی پہلے کی کلاسز نہیں دیکھی ہیں، میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ جا کر وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس۔ درود ابراہیمی کے بعد بہت سے لوگ فوراً ہی ربی جعلنی پڑھ کے تو سلام پھیر لیتے ہیں، لیکن دیکھیں نماز کے اندر جو ہمارے دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ میں نے خود آزمایا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم سلام پھیرنے سے پہلے ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا کنیکشن جو ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سی ایسی دعائیں جو کہ ہمیں ربی جعلنی سے پہلے پڑھنی چاہیے، جیسے کہ اور بھی بہت سی دعائیں پڑھتے ہیں ہم درود ابراہیمی کے بعد، لیکن جو ہمیں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنی ہوتی ہیں درود ابراہیمی کے بعد، وہ یہ دعاؤں میں سے میں 2-3 آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو آپ یہ پڑھ کے آپ دیکھیے گا کہ آپ یہ پڑھنے کے بعد آپ کی جو حاجت ہوگی انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ تو ایک تو ہے سورہ کہف سے آیت نمبر 10 سے، ربنا تشدید ہے تو ہم سختی سے پڑھیں گے، ربنا آتینا ملنا، دیکھیں نون کو ہم نہیں پڑھیں گے ملدونکا، کیونکہ یہاں پر مل اور را آ جائے نا تو ہم یہاں پر ادغام وداؤٹ گنہ کرتے ہیں۔ ملدونکا، رحمتوں، یہاں ادغام ود گنہ ہو رہا ہے۔ رحمتوں وحیئ، جھٹکا دیں گے، حمزہ کے اوپر جزم ہے، حیئ لنا من امرنا رشدا۔ آپ ایک بار دوبارہ سے سن لیں، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا۔ اب اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ اے رب ہم کو دے اپنے پاس سے بخشش اور پوری کر دے ہمارے کام کی درستگی۔ مطلب درستی دیکھیں یہاں اس سے مثال یہ آپ لے سکتے ہیں کہ راستہ جو ہے نا وہ مہیا کر دے، آسانی کر دے، کہ ہم مطلب یہ والی دعا اگر یاد کر لیں درود ابراہیمی کے بعد تو ہماری بہت سی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور ہم سیکنڈ دعا جو ہے نا یہ شاید آپ لوگ جانتے بھی ہوں، ربی را با زبر رب با زیر بی ربی، کیونکہ یہ تشدید جو ہے نا تشدید کے نیچے زیر دی ہوئی ہے، تو آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ جب بھی تشدید کے نیچے زیر دی ہو تو یہ ربی ہی پڑھا جائے گا۔ پھر انی تشدید کے نیچے یہاں پر بھی یہاں پہ زیر ہے تو ربی انی لما انزلت الیہ۔ اب دیکھیں تشدید کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر بھی آپ نے الیہ زبر سوچنا ہے کہ جیسے لفظ کے اوپر زبر ہے اسی طرح تشدید کے اوپر زبر ہے، الیہ من خیر فقیر، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی خوبصورت دعا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور دوسرا یہ کہ ایک آپ دعا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اس کا پہلے میں آپ کو ترجمہ بتا دوں کہ اس کا ترجمہ جو ہے، اے میرے رب میں ہر اس بھلائی کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں جو تیرے طرف سے آتی ہے۔ جو بھی بھلائی تمہاری طرف سے اتاری جاتی ہے میں اس ہر بھلائی کا فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، اور اتنی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں کہ صرف ہمارے نماز میں
2 سے 3 منٹ اوپر لگیں گے، لیکن ہماری ہر وہ حاجت جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کہاں جائیں، تو وہ صرف ہمیں اللہ سے ہی شیئر کر سکتے ہیں، اللہ ہی ہمیں دے سکتا ہے، اور کوئی بھی کہیں سے بھی ہمارا ایسا کوئی دنیا میں نہیں کہ اللہ چاہے کوئی چیز دینا تو کوئی ہمارے کام میں رکاوٹ پیدا کر دے۔ تو یہ بس دل میں اپنے یہ خیال رکھیں کہ ہمیں نماز میں اپنی تمام دعائیں ایسی رکھنی ہیں تاکہ ہم کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں اپنے رب کے سوا۔ اور تیسری بھی میں ایک دعا بتا دوں، وہ جو ہے آیت کریمہ ہے، وہ تو خیر سب کو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، لا الہ الا انت، تو یہ آپ جو ہے نا یہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کے بعد آپ آیت کریمہ پڑھیں اور اپنی جو بھی حاجت آپ کی دل میں ہے آپ وہ حاجت اپنی اللہ کے سامنے رکھیں، اور 2 آنسو بھی آپ گرا دیں گے، آنسو آپ نہیں بھی گرائیں گے تب بھی آپ بس دل وہ بھی آپ کی حاجت ہے آپ اللہ کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔